بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے اس چینل ارض مقدس پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کل کے جو سیاسی حالات چل رہے ہیں، بہت زیادہ دکھ اور تکلیف کا مقام ہے کہ ہماری اتنی پرانی سیاسی پارٹیاں جو کئی بار حکومت کر چکی ہیں، اس ملک پہ اقتدار میں رہ چکی ہیں، ان کی سیاسی بلوغت اور سیاسی عقل و فہم کا اتنا سا معیار ہے کہ جس طرح ان کی آج زبان استعمال ہو رہی ہے، وہ کسی بھی ایسے بڑے لیڈر کو زیب نہیں دیتی۔ ان کو ایک گلہ شکوہ ہے کہ عمران خان صاحب ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے صرف میں اتنا کہوں گا کہ خان صاحب 3 سال سے بالکل چپ تھے۔ اس 3 سال میں آپ نے بار بار ان کو چھیڑا، ان کی بہن کے بارے میں زبان درازی کی، ان کی بیوی کے بارے میں زبان درازی کی، ایک دفعہ بھی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ شہباز شریف تک جو اپنے آپ کو اتنے بڑے لیڈر اور خادم اعلیٰ کہتے ہیں، انہوں نے خاتون اول کے بارے میں کیا باتیں نہیں کی۔ مولانا صاحب جو لوگوں کو درس دیتے ہیں کہ کسی کی ذاتیات کو مت اچھالیں، انہوں نے بھی کون سی باتیں نہیں کی۔ ان کی سابقہ اہلیہ کی کسی ایک نام نہاد گندی کتاب کے بارے میں حوالے دیتے رہے وہ۔ آج جب 3 سال کے بعد عمران خان صاحب نے آپ کو جواب دینا شروع کیا تو ایسے لگا جیسے کسی نے آپ کو گرم توے پہ بٹھا دیا۔ آپ کے منہ سے جاگیں نکلنی شروع ہو گئیں۔ آپ کو سکون نہیں آ رہا کہ کیسے عمران خان جو بالکل چپ ہو گیا تھا اب آپ کو پلٹ کر جواب دے رہا ہے۔ آپ کو اگر نظر نہیں آتا یا آپ کی یادداشت کم ہے تو ہمیں یاد ہے کہ آپ نے ہی ہمیشہ دوسروں کو چھیڑا ہے۔ جب عمران خان نہیں تھا تو کیا اس وقت سیاست میں زبان اخلاقیات کے دائرے میں استعمال ہوتی تھی؟ صرف اسی بات کا جواب دے دیں۔ اگر تو عمران خان سے پہلے بھی اس سیاست میں یہی زبان تھی، بلکہ اس ٹائم اس سے بھی زیادہ گندی زبان استعمال ہوتی تھی، یہ گندے طریقے استعمال ہوتے تھے۔ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، سب کو پتہ ہے کہ کون جہازوں سے تصویریں گراتا تھا اور کون کسی کے پورے گھر کو برا بھلا کہتا ہوتا تھا اور پھر اسی کو اپنی پارٹی میں جگہ دے دی۔ یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے۔ اپوزیشن کی تو آج کل جو حالت بنی ہوئی ہے وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ہر چیز صرف اپنے لیے حلال کر لی اور عمران خان کے لیے حرام کر دی۔ عمران خان کوئی بھی بات کہے انہوں نے صرف اور صرف انکار کرنا ہے، بغیر سوچے سمجھے کہ وہ کیا بات کی ہے۔ مولانا صاحب نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اب اس پہ پتہ نہیں کون سی دفعہ لگنی چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس طریق میں ناکام ہوئے تو یہ لڑائی ہم گلیوں تک لے کے آئیں گے۔ سیدھے پاکستان توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، مطلب کہ اب بس بہت ہو چکی، 3 سال ہم نے صبر کر لیا، اب ہم سے اور صبر نہیں ہوتا، اب اگر ہمیں اقتدار نہ دیا تو ہم نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ یہ فرمولہ اپوزیشن نے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ پہلے ہم لوگ شروع میں فیس بک پر سوشل میڈیا پر کہتے ہوتے تھے کہ ان لوگوں کے جو بھی کرتوت ہیں یا جو بھی ان کی حرکتیں ہیں وہ پاکستان سے محبت کرنے والی نہیں ہیں۔ آج انہوں نے ثابت کر دیا ان کو نہ پاکستان سے مطلب ہے نہ پاکستان کی عوام سے مطلب ہے۔ ان کو مطلب ہے یا محبت ہے تو صرف اپنے اقتدار سے محبت ہے۔ یہ کیسی حرص ہے کہ اتنی بار اقتدار کے مزے لینے کے بعد بھی 3 سال تک یہ صبر نہیں کر پا رہے۔ ان 3 سالوں میں انہوں نے ہر اس بات کو ایشو بنایا جس کی وجہ سے ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکتا تھا۔ ہر اس بات کو انہوں نے نظر انداز کیا جس میں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ 3 سال میں انہوں نے جس طرح مطلب کی سیاست کی ہے، اگر اب بھی کوئی بندہ اس کو ڈیفینڈ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر واقعی ہی اس کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ کتنے جھوٹ بے نقاب ہوئے، کتنے جھوٹ پکڑے گئے ان کے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ مریم نواز کی تو آڈیو لیک ہو چکی ہیں اور جن کو انہوں نے مان بھی لیا کہ یہ میری آڈیوز ہیں، اس میں وہ سر عام چینلوں کو خرید رہی ہیں، لوگوں کو خرید رہی ہیں کہ عمران خان کو بدنام کرو۔ یہ سب سننے کے باوجود بھی آپ لوگ اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کس منہ سے اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے؟ آپ کو سیدھی سی ایک بات نظر نہیں آ رہی کہ ایک طرف اکیلا ایک آدمی کھڑا ہوا اور دوسری طرف پوری ٹیم، اور وہ والی ٹیم جن کو اس دریا کا چپا چپا پتہ ہے، وہ ٹیم اس دریا کے مگرمچھ ہیں اور عمران خان ابھی نئی مچھلی ہے اور یہ سارے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں مہنگائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جس اپوزیشن کے پاس ٹی وی چینل، میڈیا سارا اس کے ہاتھ میں، مٹھی میں، تو ہمارے کاروباری لوگ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے؟ اور اگر وہ کاروباری لوگ، اگر وہ میڈیا کے جو بڑے ہیں وہ اگر ان کی بات مانتے ہیں اور کاروباری لوگ بھی مانتے ہیں، تو اگر وہ میڈیا کو اپنی مرضی سے چلا سکتی ہیں تو چیزوں کے ریٹ وہ اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے۔ 80-90% شوگر ملیں زرداری اور نواز شریف خاندان کی ہیں۔ کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ اگر چینی مہنگی ہو رہی ہے تو آپ کم از کم ہمیں سستی دیں؟
آپ تو بہت زیادہ درد دل رکھتے ہیں اس عوام کے لیے، لیکن نہیں، کسی نے نہیں پوچھا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ان کا سابقہ حکمرانوں کا یہ قصور نہیں ہے کہ انہوں نے کرپشن کی، ان کا یہ بھی قصور نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی عوام کو عزت نہیں دی، ان کا یہ بھی قصور نہیں کہ ہمارے ملک کو ترقی سے دور رکھا۔ ان کا قصور یہ ہے کہ اس پڑھی لکھی قوم کو اس حد تک انہوں نے جاہل بنا دیا کہ ہم لوگ کچھ پرسنٹ بجٹ لینے والی فوج کو تو برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ملک کھا گئی ہے۔ 100% اس ملک کا بجٹ جو کھا جاتی ہے، اس سیاستدانوں کو، اس پولیٹکس کو، اس سیاست کو ہم برا بھلا نہیں کہتے۔ ایک پرانی کہاوت اس پہ فٹ بیٹھتی ہے کہ اندھوں میں کانا راجا، مطلب ہمارے ملک میں آپ کو اگر پسند ہو تو آپ کانے کو بھی راجا بنا دیں گے، لیکن آپ کو اگر پسند نہ ہو تو آپ دونوں آنکھوں والے کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے۔ میں اپنے بھائیوں سے، اپنے پاکستانیوں سے، اپنی اس عوام سے درخواست کرتا ہوں، پلیز برائے مہربانی ایسے لوگوں کو پہچانے ایسے لوگوں کو۔ اب تو یہ میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، آپ چہرے کے تاثرات بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کو بھی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اپنے مطلب کی بات کر رہا ہے، ملک کے فائدے کی بات کر رہا ہے، ملک کی محبت کی بات کر رہا ہے، یا کس چیز کی بات کر رہا ہے۔ تھوڑی آنکھیں کھولیں، ان کے چہرے دیکھیں، تھوڑی عقل کے پردے کھولیں، ان کی پہنچ دیکھیں، ان کی پہنچ کہاں تک ہے، کس ادارے تک ہے۔ یہ اتنے دلیر ہو چکے ہیں کہ اب لگی لپٹی رکھتے بھی نہیں ہیں، اب سرے عام اس ملک کے خلاف بات کرتے ہیں، اب سرے عام اس ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ اس حد تک اگر بات کر رہے ہیں تو ان کے اس ملک میں کہاں تک جڑیں ہیں، اور اگر ان کی جڑیں دور تک ہیں تو خود سوچ لیں اکیلا عمران خان ان کا مقابلہ کیسے کر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو زندگی دے اور کامیابیاں دے، لیکن حقیقت میں بہت دل بھاری ہو چکا ہے ان کے کرتوت دیکھ کر۔ یہ اپنی فنکاری اور سیاست کا اگر 10واں حصہ بھی اس ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرتے تو یقین جانیں پاکستان دنیا میں کافی اوپر والی لسٹوں میں ہوتا، لیکن انہوں نے جتنی بھی فنکاری تھی صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کی۔ مجھے زیادہ حیرت ان جماعتوں پر ہوتی ہے جو 2013 کے الیکشن سے پہلے بالکل ختم ہو چکی تھی، جن کو عمران خان صاحب نے دوبارہ عزت دی۔ ان میں سے کئی جماعتیں ایسی بھی تھیں جن کو نون لیگ بالکل ٹھکرا چکی تھی۔ ایسی جماعتیں بھی اب عمران خان صاحب کو آنکھیں دکھانا شروع ہو چکی۔ اس کو کہتے ہیں اوقات سے باہر ہونا۔ میرا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اب اس میں آپ ساتھ دیں گے تو آپ اپنا نام تاریخ میں لکھوا لیں گے، اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو آپ کا نام ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے اس ملک کو بگاڑنے کی کوشش کی، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کبھی بھی معافی نہیں ملے گی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کو سنوارنے کا سہرا اکیلے عمران خان کے سر پر ہوگا، کیوں کہ اس وقت وہی ایک بندہ ہے جو بالکل خلوص نیت کے ساتھ اس ملک کے لیے فکر مند ہے۔ اپنے اقتدار کی اس کو فکر ہوتی، وہ زبان میں نرمی لے آتا۔ اس کو اگر اپنے اقتدار کی فکر ہوتی تو وہ مغرب کو آنکھیں نہیں دکھاتا۔ اس کو اگر اپنے اقتدار کی فکر ہوتی تو آپ لوگ تو بقول عمران خان کے جہاں بوٹ دیکھتے ہیں چاٹنے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو آپ کو آج آفر کرے کہ آؤ میرے ساتھ مل کر حکومت کرتے ہیں، تم بھی کھاؤ میں بھی کھاتا ہوں۔ تو خود سوچیں اس کا اقتدار کتنا لمبا چل سکتا ہے۔ آپ تو اس بات پہ راضی ہو جائیں گے، آپ کھانے کے لیے تو تڑپ رہے ہیں، لیکن نہیں، اس ملک کی عزت، خود مختاری اور سربلندی میں عمران خان آپ کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آج کی نیوز چینل دیکھ لیں، بھارتی میڈیا کو دیکھ لیں، امریکن میڈیا کو دیکھ لیں، سب یک زبان ہو کر عمران خان کو برا کہہ رہے ہیں۔ آپ ان میڈیا کی باتیں سنیں اور اپوزیشن کی باتیں سنیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران ریاض خان صاحب کا ولاگ دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی، اور یہ بات میں تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ انڈین میڈیا اور ہماری اپوزیشن ایک زبان بولتی ہیں۔ اگر انڈین میڈیا کو، انڈینز کو جو چیز پاکستان کے بارے میں اچھی لگے تو سمجھ جائیں کہ وہ چیز پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ عمران خان، ہماری فوج، ہماری ترقی انڈیا کو ہضم نہیں ہوتی۔ یہی چیزیں ہماری اپوزیشن سے، سیاسی جماعتوں سے بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس وقت عمران خان وہ واحد لیڈر ہے، وہ واحد انسان ہے جو اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اس ملک کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتا ہے، اس ملک کی تقدیر سنوار سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ میرا ایسا ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ایسا ہی ہو، عمران خان صاحب کے ہاتھوں اس ملک کی تقدیر سنور جائے، اور عمران خان صاحب کے جتنے بھی دشمن ہیں اللہ تعالیٰ
ان کے ہاتھوں بھی عمران خان صاحب کے لیے خیر بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔